اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج جمعرات ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ایک 10-15 منٹ کوئی دین کی بات مختصر کر کے دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: موتوا قبل ان تموتوا، كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ رب العزت کا ہم سب پر فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک شب 27ویں تاخرات کے بعد آج جمعرات بھی ہے۔ یہ رات بھی بہت اہم ہے، بہت فضیلت والی رات ہے۔ یہ رات بھی جاگنے کی ہے، اللہ سے مانگنے کی ہے، اور اس رات میں خاص کر درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے۔ درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے۔ یہ جمعے کی رات ہے، یہ جمعے کی رات ہے، اور جتنے اولیاء اللہ مشائخ اس دنیا میں گزرے ہیں سب اس رات میں جا کر ایک خاص مقدار درود پاک کا پورا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، رمضان کا گویا کہ یہ رمضان کا آخری جمعرات ہے۔ اب جو رات آنے والی ہے، جو رات چل رہی ہے جمعے کی رات، یہ رمضان کی آخری جمعے کی رات ہے۔ اس کے بعد پھر آئندہ جمعے کو رمضان نہیں رہے گا۔ یہ سوچتے ہوئے بھی، اس چیز کو سامنے رکھ کر آج کی رات بھی کچھ اللہ کے سامنے عبادت کریں، مانگ لیں دنیا اور آخرت کو، تو اللہ بہتر سے بہتر فیصلے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ایمان کے تعلق سے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ سے تعلق حاصل کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اسی میں سے ایک واقعہ ہے، ایک قصہ بول کر انشاءاللہ ختم کر کے پھر دعا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ مثنوی شریف ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مثنوی شریف۔ تو مثنوی شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت کو الہام، دین کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ الہام فرماتے تھے، ان باتوں کو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے تھے۔ آج یہ کتاب ساری دنیا کے اندر قرآن کے بعد، بخاری شریف کے بعد، جتنے دنیا کے اولیاء اللہ ہیں تیسرے نمبر پر اس کتاب کو مانتے ہیں، مثنوی شریف۔ تو اس میں سے ایک قصہ، ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ، ان کا قصہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں۔ لومڑی بولے تو جس کو تیلگو میں نکا بولتے یا فاکس بولتے، جو بکریاں وغیرہ کو جو ہے کھا جاتا ہے، لیکن وہ بزدل ہے۔ لومڑی جو ہے بہت بزدل ہے، اس کے اندر ہمت کم ہے۔ تو یہ جو لومڑی ہے اس کی بزدلی بہت مشہور ہے، لیکن جس لومڑی کے کمر پر شیر کا ہاتھ
پڑ جائے اور شیر اگر ہمت دیتا ہے لومڑی کو کہ گھبرانا نہیں، تو اس لومڑی کو ہمت آ جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے کمزور ایمان والا بندہ ہے، اگر اس کے اندر دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی اور اس دنیا ہے پریشان ہے، اس کو کسی اب وہ بہت بے چین ہوتا ہے، بہت بے چین ہے، پریشان ہے، اس کو کسی بڑے ایم ایل اے، ایم پی یا حکومت والا، کوئی پولیس وغیرہ اس کو ہمت دے دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر کے اعتبار سے انسان کو تسلی ہو جاتی کہ میرے ساتھ بڑے لوگ ہیں، طاقت والے ہیں۔ اسی طریقے سے لومڑی جو ہے اگرچہ ہمت میں کمزور ہے، ہمت نہیں ہے، لیکن جب لومڑی کے کمر پر شیر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے تو ڈرنا نہیں، تو گھبرانا نہیں، لومڑی بہت کمزور ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، شیر ہمت دے رہا ہے لومڑی کو، تو وہ لومڑی بہت کمزور ہمت ہونے کے باوجود اس سپورٹ کی وجہ سے اس کو اتنی ہمت مل جاتی ہے کہ اس جنگل کے اندر اگر یہ چیتا بولتے ٹائیگر، چیتوں کا کلہ، بہت بڑی جماعت، یعنی 10-15 چیتے بھی اگر اس کے اوپر اٹیک کرنے آ جائیں تو لوگ لگے گا۔ کیوں ڈر نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے شیر کا ہاتھ ہے، شیر کا سپورٹ ہے۔ یہ واقعہ ذرا غور سے سنیں تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایمان کو تازہ کرنے کی چیز ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا واقعہ ہے۔ تو شیر پر نظر ہونے کی وجہ سے یہ ٹائیگر، تو بالکل جس طرح لومڑی کو شیر کی وجہ سے ہمت آ گئی، تو بالکل اسی طرح سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ، حق تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ، اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے کامل بندے، تو ان اللہ والوں کا بھی حال ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ والے کھاتے کم ہیں، مطلب آج کے دور میں تو چونکہ جسم، صحت لوگوں کی کمزور ہے، لیکن پہلے زمانے میں صحت اچھی ہوتی تھی تو اللہ والے جو ہے کم کھانا، ہمیشہ روزے رکھنا، اور دبلے پتلے ہوتے تھے اس زمانے میں، جنگلوں میں جو ہے اپنا مجاہدہ کرتے تھے۔ تو اور فقر و فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے تھے اللہ والوں کے۔ تو دیکھنے میں تو اللہ والے جسم کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں، ظاہر میں کوئی طاقت ان کے پاس نظر نہیں آتی، ہمت جسم کے اعتبار سے، لیکن اللہ والے کبھی دشمن سے ڈرتے نہیں۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے اللہ والوں کے پیچھے کون ہے؟ اللہ والوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، تو اس کا یقین اللہ والے کے دل میں ہوتا ہے۔ جب اللہ والے کے دل میں یقین ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، پھر اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے اکیلے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اکیلے اس طاقت سے، اس قوت سے اٹیک کرے، حملہ کرے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ بڑا جو قلعہ ہے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے تالو کے روبرو ایک گھونٹ کے برابر ہے۔ یعنی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بہت دبلے پتلے ہیں، لیکن جو بہت بڑا قلعہ فتح کرنا ہے تو اس ہمت سے آگے بڑھے۔ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ قلعہ جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔
جب جعفر رضی اللہ عنہ قلعے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور قلعے کے اندر دشمن کی فوج تھی اور جعفر رضی اللہ عنہ اکیلے آ رہے ہیں، تو قلعے والوں نے ان کی ہمت دیکھ کر ڈر گئے، خوف سے ڈر سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مقابلے کے لیے ان کے سامنے آئے، حالانکہ جعفر رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں، ساتھ کوئی نہیں ہے، اور دشمن کی فوج قلعے کے اندر ہزاروں میں ہیں، 1000 آدمی ملے تو یہ کیا کر سکتے، ایک آدمی ختم کر سکتے آرام سے، لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر، ان کے دل کے اندر جو پکا یقین ہے، پکا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہے، اس یقین کا اثر سامنے والے دشمن پر ایسا پڑا کہ دشمن کے دل پر اس کا ڈر بیٹھ گیا، اور جب دشمن نے قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور باہر کون ہے؟ جعفر رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں، اندر دشمن ہے، بادشاہ ہے، پوری فوج اندر ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا، اب کیا کرنا چاہیے مجھے، اب میں کیا کروں، میری فوج والے ہمت نہیں کر رہے ہیں ایک صحابی سے لڑنے کے لیے، اب میں کیا کروں میں؟ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ اب اسی میں بہتری ہے کہ تم کیا کرو، جنگ کا ارادہ ختم کرو۔ دشمن کے وزیر نے دشمن بادشاہ کو کیا مشورہ دیا؟ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے، اب کوئی جعفر رضی اللہ عنہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جنگ کا ارادہ ختم کرو اور ان کے سامنے جاؤ، جعفر رضی اللہ عنہ کے سامنے شمشیر، تلوار اور کفن لے کر جاؤ۔ کون بول رہا؟ بادشاہ کا وزیر بادشاہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ تم لوگ جعفر رضی اللہ عنہ مسلمان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تلوار اور کفن لے کر جاؤ ان کے پاس اور ان کے سامنے رکھ دو، ان کے پاؤں کے پاس تلوار رکھ دو اور بول دو ہم ہتھیار ڈالتے ہیں۔ بادشاہ نے بولا وزیر کو، ارے بھائی وہ تو اکیلا آدمی ہے، تم ایسا مشورہ دے رہے ہو مجھے، سامنے 1,00,000 فوج ہوتی تب ہمیں ڈرنا تھا، سامنے تو ایک آدمی کھڑا ہے، ایک آدمی سے ایسا مشورہ کیوں دے رہے مجھے، ہم آرام سے ختم کر سکتے اس کو۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ کو، آپ اس آدمی کی تنہائی کو معمولی مت سمجھیے، دیکھنے میں صحابی اکیلے کھڑے ہیں نا، جعفر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہیں نا، ان اکیلے ہیں سمجھ کر معمولی مت لیجئے اس کو۔ اور آنکھیں کھولیے، وزیر بادشاہ سے بول رہا ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اور تمہارے قلعے کے اندر جو فوج ہے نا، دیکھو کیا حال چل رہا ہے، پوری فوج کانپ رہی ہے آپ کی، ایک ایمان والے کے مقابلے میں تمہاری پوری فوج، پوری ملٹری، پورے تمہارے پاس جو ہتھیار ہیں، ایٹم بم ہیں، اتنے ہونے کے باوجود تمہاری پوری ملٹری جو کانپ رہی ہے، اور تمہارے قلعے کے اندر کتنے لوگ ہیں نا، سب کو دیکھو بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچے کیے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں، سب کانپ رہے ہیں۔ وہ آدمی اگر سے اکیلا ہے مسلمان باہر، لیکن اس کے دل، اس کے سینے میں ایک دل ہے، اس کے سینے میں جو دل ہے نا، وہ ہم جیسا معمولی دل نہیں ہے، وہ اس کے اندر اس کی بلند ہمتی کو دیکھو، کتنی بلند ہمت ہے اس کی، اتنی بڑی فوج کے سامنے، جبکہ سپر پاور ہے اس زمانے کی، ہمارے پاس پورے ہتھیار ہیں، اتنے فوج کے سامنے اکیلا معمولی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اور اعلان کر رہا ہے کہ ہماری جیت ہو رہی ہے بول کر۔ ایسا معلوم ہوتا ہے وہ آدمی کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کی فوج کھڑی ہے، یعنی پوری دنیا کی فوج کھڑی تو ساتھ میں سپورٹ میں کتنی ہمت آتی، وہ ہمت سے بات کر رہا ہے آدمی، وہ آدمی ایک نہیں، وہ لاکھوں انسانوں کے برابر ہے بول کر وزیر بادشاہ کو بولا، اے بادشاہ کیا آپ نہیں دیکھتے، قلعے سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی صحابی آئے نا مقابلہ کرنے کے لیے، تو دشمن کے فوج میں سے ایک آدمی کو بھیجتے، پہلے سنگل آدمی آپس میں جو جنگ کرنا، مقابلہ کرنا، تو ایسے کہتے کہ آدمی کو بھیجے دشمن والے، ایک آدمی کو، جو آدمی بھی جاتا ختم ہو جاتا تھا۔ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی کہ ایسا آدمی ہے کہ تنہا ایک آدمی کو ختم کرتے جا رہا ہے، اے بادشاہ آپ کے پاس میجارٹی ہے نا، فوج بہت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے،
آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، ہتھیار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے نا بادشاہ، وہ دل کے اندر یہ ہمت ہے نا، دل کے اندر ہمت، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کا یقین، تو دل کو جمع کر رکھنا، جمع کر بیٹھنا، یہ اصل چیز ہے۔ بولے کون بولا؟ وزیر بولا بادشاہ کو، وزیر بولا اصل چیز جو ہے دل کے اندر ہمت ہونا، جماؤ ہونا، جماؤ۔ اور یہ چیز وہ مسلمان کے اندر ہے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے اندر ہے۔ اور یہ چیز ایسے پیدا نہیں ہوتی، بہت مجاہدے کرنے پڑتے، اللہ کی عبادت خوب کرنا پڑتا، ذکر کرنا پڑتا، تلاوت کرنا پڑتا، سجدے کرنا پڑتا، روزے رکھنا پڑتا، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا پڑتا، اپنے خواہشات کو چھوڑنا پڑتا، سادی سیدھی زندگی گزارنا پڑتا، یہ سارے تکلیفیں اٹھانا پڑتا پہلے آدمی۔ تو اتنے مجاہدے کرے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی برکت سے وہ نعمت نصیب ہوتی کہ ایک آدمی پورے دشمن کی فوج کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور دشمن پوری فوج جو ہے لاکھوں میں ہونے کے باوجود ڈری ہوئی ہے ایک آدمی کے سامنے۔ اور یہ جو اندر ہمت ہے نا، ایمان کی برکت سے اللہ دیتے ہیں، کافروں کو یہ چیز نہیں ملتی۔ کون بول رہا ہے؟ وزیر بول رہا ہے بادشاہ کو۔ اب اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اس مرد مومن کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ تمہارے پاس جو بڑی فوج ہے بیکار ہے۔ یہ واقعہ یہاں تک پورا ہوا، یہاں تک کہ یہ قصہ پورا ہو گیا۔ اب اس قصے کو سامنے رکھ کر ہم لوگ ایک بات کو سمجھنا، اس قصے کو سامنے رکھ کر ہم لوگ ایک بات کو سامنے رکھنا، ایک چیز کو سمجھنا، کیا ہے وہ کہ تھوڑے آدمیوں کے سامنے میجارٹی لوگ ابھی بیکار ہو جاتے بعض مرتبہ، یعنی ایک آدمی کے سامنے 100 آدمی فیل ہو جاتے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، آسمان میں دیکھو ستارے کتنے ہیں، تارے بہت ہیں نا آسمان میں، بہت لاکھوں میں تارے ہیں، لیکن صبح میں یہ سورج نکلتا ہے، اس سورج کے روشنی کی طاقت کے سامنے یہ سارے تارے چھپ جاتے، حالانکہ لاکھوں میں تارے، سورج کتنا ہے؟ ایک ہی ہے، ایک سورج کے سامنے لاکھوں تارے فیل ہو جاتے، نظر نہیں آتے، کہاں چلے گئے نظر نہیں آتے۔ ایک مثال، اس مثال سے سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ والوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، ایک اللہ والے کے سامنے ساری دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 2، مثال نمبر 2، اگر 1000 چوہے اپنے اپنے سوراخوں سے، بلوں سے کسی لاغر نہایت درجہ بیمار بلی پر ایک بیک حملہ کر بیٹھیں، یعنی کیا بولتے ہیں، ایک معمولی دبلی پتلی بلی کو لاؤ اور 1000 چوہوں کو چھوڑو اس کے اوپر، یہ 1000 چوہے بلی سے ڈرتے، حالانکہ وہ بلی جو ہے دبلی پتلی ہے، بیمار ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتی وہ، لیکن چوہا ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 ہیں، 1000 چوہے بھی ایک بلی کو کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ حالانکہ عقل سے سوچے تو 1000 چوہے ایک دم پڑے تو کیا ہوتا، بلی ختم ہو جاتی۔ ایک چوہا گردن پکڑ لیتا، ایک چوہا جو ہے بلی کی آنکھیں نکال لیتا، ایک اس کے کان اپنے دانتوں سے پھاڑ دیتا، ایک چوہا اس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جاتا اور جسم کے تمام اعضاء کو کھا لیتا۔ ایسا ہو سکتا نا، لیکن دنیا میں ایسا ہوتا کیا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں 1000 چوہے بھی ایک بلی سے ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بلی جب اپنی آواز نکالتی ہے، 1000 چوہوں کا جو پاور ہے نا، ایک دم ڈر جاتے، ڈر کے جو ہے کانپ کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ بلی کی آواز میں اتنا ڈرتے ہیں چوہے۔ جب اس کی بلی کی آواز کان میں پڑتی ہے تو اپنی کمزوری چوہوں کو نظر آتی ہے، اس لیے چوہے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھنا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ چوہوں کے سینوں میں جو دل ہے نا اور بلی کے سینے میں جو دل ہے نا، دونوں میں بڑا فرق ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ 1000 چوہے ان کے سینے میں جو دل ہے اور ایک بلی کے سینے میں جو دل ہے، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بلی کے دل میں ایک جماؤ ہے، ہمت ہے۔ کیا ہمت ہے؟ چوہا مجھے کیا کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا بول کر ایک ہمت ہے اس کے اندر۔
چوہوں کے دل میں وہ چیز نہیں ہے. چوہوں کے دل میں بلی کا ڈر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. تو اتنی بڑی جماعت چوہوں کی ایک بلی کے سامنے فیل ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا بلی کے دل میں جماؤ ہے، استقامت ہے، ہمت ہے. ورنہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھے تو 1000 چوہے بلی کو ختم کر سکتے آرام سے. وہ اندر کی ہمت نہیں ہے. وہ ہمت نہ ہونے کی وجہ سے چوہے 1,00,000 رہے تو بھی بیکار ہے ایک بلی کے سامنے. اس سے کیا معلوم ہوا محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے ساتھیوں، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ تعداد یعنی 100 آدمیاں، 200 آدمیاں، 1000 آدمیاں، 10,000 آدمیاں، 20,000 آدمیاں، یہ میجارٹی بڑھ جانے سے خوش نہیں ہوتا. آدمی اکیلا رہے، حق پر رہے، آدمی اکیلا رہے، ایمان پر رہے، اور اندر وہ ہمت رہے، وہ ایمان رہے، وہ یقین رہے ایک آدمی کے اندر، اس کے سامنے پورا گاؤں بھی فیل ہو جاتا. یہ دوسری مثال ہو گئی. اسی طریقے سے تیسری مثال سمجھا رہے ہیں حضرت، جو ہے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کے اندر طاقت، ایک ایمان والے کی طاقت سے 1,00,000 آدمی بھی جو ہے ناکام ہو جاتے. اس کی مثالیں حضرت سمجھا رہے ہیں. تیسری مثال یہ دے رہے ہیں کہ بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں. بھیڑ اور بکریاں یعنی بکرے وغیرہ، بکرے ہیں نا، بکرے 1,00,000 بکرے ہیں، لیکن خصاب ہے نا، خصاب، اس کی ایک چھرے کے سامنے 1,00,000 بکرے کچھ نہیں کر سکتے. ایک چھرا ہے، ادھر 1,00,000 بکرے ہیں، کون جیتتے؟ چھرا جیتتا، چھری جیت ڈالتی. اسی طریقے سے چوتھی مثال سمجھا رہے ہیں حضرت کہ ہمارے دماغ میں دن بھر کوسے کوسے کے خیالات، یہ فکر وہ فکر، یہ ہیبت وہ ہیبت، یہ غم وہ غم، قسم قسم کے سوچتے رہتے ہم لوگ. دن بھر ہمارے دماغ میں ہزاروں لاکھوں خیالات چلتے رہتے. لیکن جب رات میں ایک نیند اٹیک ہوتی نا، نیند آتی نا، ایک نیند کی طاقت اتنی ہے، وہ ہزاروں لاکھوں خیالات مٹ جاتے، سب ختم ہو جاتے. ایک نیند کے سامنے پورے ہزاروں خیالات بھی فنا ہو جاتے، ختم ہو جاتے. یہ چوتھی مثال ہے. اسی طریقے سے پانچویں مثال سنو. پانچویں مثال، جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر، یعنی 100 بھینسا آ گئے، 100 بھینسا، ایک شیر آ گیا، کون جیتتے؟ شیر جیتتا. کیوں؟ شیر جس طاقت سے اٹیک کرتا ہے سامنے بھینسوں پر، اس کو دیکھ کر ہے نا وہ بھینسا، سینگھا والے بھینسا ڈر جاتے، بھگ جاتے. تو یہ 5 مثالیں حضرت دیے. اب آخر میں حضرت کیا بولتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مالک الملک. مالک الملک بولے تو ساری دنیا کا بادشاہ اللہ ہے. اور اللہ اگر ہمارے اندر بھی جعفر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان، یقین، اور وہ بلی کے اندر جو ہمت ہے، وہ ہمت اگر ہم اندر پیدا کرنا ہے، وہ اللہ دیتے ہیں. کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتے. اور جو ہمت ہے نا، اس میں 2 رقم کی ہمتیں ہوتے. ایک فطرت سے پیدائش سے، بعض لوگوں کو پیدائش سے ہمت آتی، اس میں مسلمانوں کو بھی ملتا، غیر مسلمانوں کو بھی پیدائش سے ہمت آنا وہ معمولی بات ہے. وہ سب کے لیے برابر ہے. مسلمانوں کو بھی آتا، غیروں کو بھی آتا، ہو خاندان سے یا فیملی سے جو بھی ہے. اور ایک ہمت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. ایک جمعیت بولتے ہیں ہمت کو، جمعیت. ایک جمعیت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی. وہ کسے ملتی مانو؟ ایمان اور تقوی والوں کو ملتی. ایمان اور تقوی والوں کو ایمان کی برکت سے، تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جانے کے بعد وہ ہمت ملتی ہے آدمی کے اندر. اسی ہمت کو نسبت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اسی ہمت کو نسبت. اللہ والوں کو کیا بولتے تو ہمارے اردو میں صاحب نسبت بولتے ہیں. نسبت والا، نسبت تو کون سا نسبت؟ یعنی اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ ان کے دل میں وہ ہمت ڈال کر ہے، وہ ہمت والے کو صاحب نسبت بولتے ہیں. تو جو واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس سے سبق لینا چاہیے. سبق کیا لینا چاہیے؟ کہ اگر ہم بھی انشاءاللہ خوب ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، مجاہدے کریں گے، اور کسی اللہ والے سے ہم بیعت ہو کر اپنا رہبری لے کر ان سے ذکر وغیرہ لے کر کرتے رہیں گے، اور ایمان والی تقوی والی زندگی گزاریں گے، خواہشات والی زندگی چھوڑ دیں گے،
اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ طاقت اور ہمت اللہ پیدا کریں گے۔ آج مسلمانوں میں یہ نہیں ہے، مسلمانوں میں آج وہ ہمت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے مسلمان کی عزت سے لوگ کھیل رہے ہیں۔ پہلے سے نہیں ہوتا تھا، پہلے مسلمانوں سے لوگ ڈرتے تھے، اب نہیں ڈر رہے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کے اندر ایک ڈر آ گیا ہے، مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہے۔ جب دنیا کی محبت آتی نا، ہمت کم ہو جاتی۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیے، جب دل میں دنیا کی محبت آ گئی، انسان بزدل ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، انسان فیل ہو جاتا۔ اب وہ ہمارے دلوں میں بھی دنیا کی محبت ہے، اس کو نکالنا اور اللہ کی محبت پیدا کرنا۔ ہمارے دلوں میں بھی دنیا کی محبت ہے، اس کو نکالنا اور اللہ کی محبت پیدا کرنا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے سے اپنا کانٹیکٹ رکھنا اور ان کے مشورے کے مطابق زندگی گزارنا۔ جو بھی وہ کہتے ہیں اس میں اپنے آپ کے لیے کامیابی سمجھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا، اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ اندر کا ایمان، اندر کا ہمت اللہ تعالی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں سے تھوڑا حصہ اللہ ہم کو بھی عطا فرما دے، ان کے یقین میں سے اللہ ہمیں بھی تھوڑا عطا فرما دے، ان کے دل میں جو جمعیت ہے، جماؤ ہے، اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو آج کے حالات میں مسلمانوں کو ڈرنا نہیں ہے، ہمت سے رہنا ہے۔ وہ ہمت پیسوں کی ہمت نہیں، چیزوں کی ہمت نہیں، پبلک کی ہمت نہیں، وہ ہمت اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ آج جو دور، جو زمانہ گزر رہا ہے، تم دنیا کے اعتبار سے کتنا بھی کوشش کر لو مسلمان، لیکن غیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غیر بہت آگے نکل چکے ہیں پیسے میں، چیزوں میں۔ اب مسلمان کے پاس ایک راستہ باقی رہ گیا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ پیدا کر لینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لینا، اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لے لینا۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر جو ہے اگر مسلمان کچھ کام کرے گا تو آج کے مسلمان میں پرانی تاریخ پھر آئے گی، اور مسلمان جو ہے پورے ہمت سے آگے بڑھے گا، اور اس کا اثر جو ہے سامنے دشمن پر پڑے گا۔ تو آج کے دور میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اسباب کے درجے میں جو بھی ہے وہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے روحانیت پیدا کرنا۔ کیا پیدا کرنا؟ اپنے اندر ایک روحانیت پیدا کرنا، یقین پیدا کرنا، یقین کی دولت پیدا کرنا، روحانیت بولتے اسے۔ اللہ والوں کے اندر روحانیت ہوتی ہے، اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ جب وہ روحانیت ہمارے اندر ہوگی اور ہمیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہمارے سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں اس میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت بہت دبلے پتلے تھے، بہت دبلے پتلے۔ ایک دوسرے گاؤں سے ہجرت کر کے اجمیر تشریف لائے، اور اجمیر میں ایک جگہ ہاؤس کے پاس اپنا رہنا، کھانا پینا، رات گزارنا، وہاں رہنے لگے۔ اور وہ جگہ جو ہے وہ گاؤں کے راجا کی تھی، وہ گاؤں میں ہندو راجا رہتا تھا، اور اس نے اپنی فوج کو بھیجا ان کو خالی کراؤ۔ تو حضرت نے وہاں سے خالی نہیں کیا، تو پوری فوج لے کر آ گیا، اور حضرت پوری ہمت کے ساتھ، اکیلے دبلے پتلے، پورے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں بٹھائے رہے کہ ایک کیا کر سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب وہ حضرت کی اس ہمت کو دیکھا تو وہ خود مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارے سارے اللہ والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، ہم کیوں ایسا نہیں بن سکتے؟ آج ہم دنیا میں ماڈرن سٹائل، غیروں کی سٹائل تو ہم آسانی سے اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا سٹائل کیوں پیدا نہیں کرتے؟ حالانکہ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ والوں کا سٹائل پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ انشاءاللہ جو زندگی اللہ دیے ہیں اس میں مجاہدے کریں گے۔ مجاہدہ بولے تو کیا؟ مجاہدہ بولے تو بیکار باتیں بولنے کو دل چاہتا ہے، بات نہیں کرنا، خاموش ہو جانا، اور قسم قسم کے کھانے کو دل چاہ رہا ہے، حالانکہ پیٹ بھر گیا ہے، نفس کی خواہش ہو رہی ہے، اس کو دبانا، نفس کو دبانا۔ اس وقت میں آدمی کو بہت تکلیف ہوتی، جب آدمی نفس کی خواہش کو کچلتا ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی، اتنا بھاری پڑتا اس کے سینے پر، گویا اس کے سینے کے اوپر سے جو بھاری پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے اس کے سینے کے اوپر سے گزر گیا ہے، ایسا اس کے سینے پہ بہت محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو ہے مجاہدے کی طاقت ہے جو اس کے سینے میں اللہ پیدا کرتے ہیں، سینے میں اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ بھی انشاءاللہ ویسے بن سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن شرط یہ ہے اس کے ہم اعمال کی پابندی کریں، اپنے آپ کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔